بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللیل کے اندر شروع کی 3 آیتوں میں مختلف قسم کی قسم کھائی ہے. پہلی آیت میں رات کی قسم، اور دوسری آیت میں دن کی قسم کھائی، اور تیسری میں اپنی ذات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے، خالق اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. یہ عقیدے کا اہم مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. مگر مخلوق صرف خالق ہی کی قسم کھا سکتے، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. مخلوق کی قسم کھائے تو ایسی صورت میں یہ شرک لازم آئے گا، اور یہ شرک بھی شرک اکبر ہوگا. اس لیے یہاں پر اس مسئلے کو عقیدے کے قرآن کی تفسیر یا قرآن کے ترجمے پڑھتے ہوئے ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کام آئے، اور اسی کے مطابق ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہیں. 3 آیتیں جو میں نے آپ کو کل پڑھائی تھی، واللیل اذا یغشا کا ترجمہ کون کریں گے؟ جی، واللیل اذا یغشا کا ترجمہ لفظ بلفظ کون کریں گے؟ جی آپ لوگوں میں سے جی کریے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کریے زیبا سلفی. جی کریے زیبا، کریے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے واللیل اذا یغشا. واللیل میں واو قسمیہ ہے. اللیل کا معنی رات، اور اس کی جمع ہے لیالین. جی صحیح ہے، ماشاء اللہ، اذا کا کرتے معنی جائیے. اذا کا معنی ہم، جب، ہم، یغشا کا معنی چھا جانا. یغشا یہ فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا ہم. فعل ماضی آتا ہے غشا یغشا گشاوت. گشا یغشا گشاوت. معنی ہے غشی اس کا یا غشا، ڈھانپنا. غشی غشیہ. یا غشا، جی جی. غشی یا غشا غشاوتن. آپ لوگ لکھے تھے نوٹ بک غشیہ میں؟ یغشا گشاوتن. نوٹ بک لکھے معنی آپ آتا لوگ؟ ہے. جی جی شیخ. صحیح لکھی تھی. جی. معنی ہم، اس کے معنی آتا ہے ڈھانپنا، چھپانا، چھا جانا، یہ سب معنی میں آتا ہے. جی. ہم. اور اس آیت کا سلیس ترجمہ بھی کرنا ہے شیخ. جی جی واللیل اذا یغشا. قسم ہے رات کی جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے. بالکل صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور کون کریں گے دوسری آیت؟ والنہار اذا تجلی کا لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. ون نہاری واو قسمیہ ہے. ون نہاری اور دن کی، اس کی جمع ہے نہار. اذا جب، تجلا وہ روشن ہو جاتا ہے. ہم. اس کا سلیس ترجمہ ہے اور دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے. نہیں، سلیس ترجمہ نہیں ہوا، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. لفظی جی ترجمہ ہوا یہ. قسم ہے دین کی جب وہ پورے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے. پوری طور پر ظاہر ہو جائے، اور کیا کرے؟ ہاں، پورے طور پر ظاہر روشن ہو ہو جائے، جاتا روشن ہو جائے. روشن ہو جائے، اور اندھیرا ختم ہو جائے، اس سے اندھیرا ختم ہو جائے. دن کی قسم جب وہ پوری طریقے سے روشن ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. اگر تھوڑی سی
سفیدی صرف آ جائے تو اس کو ہم دن نہیں بولتے. صبح صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبح کا، یہ دن کا آغاز ہے، مگر یہ کہ پوری طریقے سے یہ دن نہیں ہوا ہے ابھی. جی صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تیسری آیت کا ترجمہ، وما خلق الذکر والانثى. استاد کون میں کریں گے؟ استاد ہاں میں جی، کریے کریے کریے. ہاں جی. وما خلق الذکر والانثى، ہم، واؤ یہاں پر قسمیہ ہے. وما ہم، یعنی کہ جو، جی، وما خلقا، ہم، جس خلقا پیدا کرنا، ہم. ماضی مضارع کا صیغہ ہے. فعل ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا نہیں ہے. سوری ماضی کا صیغہ ہے پیدا کرنا. جی. وما خلقا ذکر والانثى، ہم. ذکر کہتے ہیں مذکر، جی. آدمی نر کو. جی. اس کی جمع آتی ہے الذکور، ذکور ذکور، الذکور ہاں. جمع آتی ہے. جی. والانثى، والانثى کہتے ہیں مادہ کو، ہم. مونس یعنی لڑکیاں خواتین، اس جی. کی جمع آتی ہے اناسن. جی ہاں، صحیح اور ہے. جس نے سلیس ترجمہ، اور جی. جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، اس کی قسم. قسم ہے نہیں. اس اللہ کی جس نے مذکر اور مونس کو، نر اور مادے کو پیدا کیا. جی ہاں، صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تصحیح ہے. اللہ جی نے ہاں، مرد و زن اور دیگر تمام مذکر اور مونس کو، ہر حیوانات کو پیدا کیا، اس کی صحیح ہے، قسم بہت کھائی صحیح ہے. جواب. آپ نے تفسیر بھی بتا دی کہ مرد و زن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہر ہر حیوانات کے اندر جوڑے جوڑے پیدا کیے. ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں، یعنی نر اور مادے کی شکل میں پیدا. یہاں صرف انسان مراد نہیں ہے، یہاں صرف انسان مراد نہیں، ہر طرح کے حیوان اس کے اندر موجود ہیں جو نر اور مادہ کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے نر اور مادہ کو، یعنی ہر حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تفسیر کوئی بتا سکتے ہیں مختصر، ایک سے دو لائن میں، تمام تینوں آیت کی؟ جی، کوئی تفسیر بتا سکتے ہیں مختصر؟ ہاں جی، سنائیے، پڑھائیے، بتائیے. شیخ کون سی آیت کی؟ تین پورے آیت کی تینوں یا کی، پھر؟ تینوں کی، تینوں کی ایک ساتھ بتائیے. جی، پہلے بسم اللہ پہلی آیت کی الرحمن کریے، الرحیم. چلے کوئی مسئلہ نہیں. جی شیخ، شروع میں ہم دو آیتوں کی تفسیر مختصر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار یعنی دن اور رات اور اپنی ذات کی قسم کھا کر حضرت انسان سے کہا ہے کہ لوگوں، تمہارے اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دنیا و آخرت میں تمہاری راحت و سعادت کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ ایسے برے ہوتے ہیں جو دونوں جہاں میں تمہاری شقاوت و بدبختی کا سبب ہوتے ہیں. دو آیتوں کا خلاصہ ہوا. ضروری ہدایت عقیدے کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. پوری دنیا کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہے. خالق یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق کی قسم کھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتی ہے. اس سے پہلے کیا پڑھے؟ جی شیخ، کہاں سے؟ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جو آپ پڑھے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. پوری دنیا کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہے. خالق یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق کی قسم کھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. مخلوق کی قسم نہیں کھاتی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح جواب، ماشاء اللہ، بڑا پیارا آپ نے لکھا ہے اور اچھا بیان کیا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. جی، آخری آیت تھی، وما خلق الذکر والانثی کی کون تفسیر بیان کریں گے؟
جی کون بیان کریں گے؟ جی کریے۔ جی کریے 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 تفسیر اللہ جی۔ تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم اس حیثیت میں کھائی ہے کہ اس نے مرد و زن کو اور دیگر تمام مذکر و مونس کو پیدا کیا، اور اس قسم کی عظمت کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانات اور حیوانات کو مذکر اور مونس تمام بنایا، حیوانات، تمام تمام حیوانات۔ حیوانات کو مذکر اور مونس بنایا ہے، جنہیں دنیا میں باقی رکھنا چاہا، اور ہر دو کے اندر شفوق ریاضی کا فطری طریقہ سکھایا تاکہ ان کی نسلیں دنیا میں باقی رہیں۔ ہر حیوان میں مذکر و مونس پیدا کرنا اور ہر نسل کی بقا کے لیے مذکور و بالا تجویز کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کاملہ کی دلالت کرتی ہے۔ ہاں جی ہاں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے بھی صحیح لکھا بالکل۔ تو یہ مختصر تینوں آیتوں کا ترجمہ سلیس لفظی اور اسی طریقے سے اس کا اس کا خلاصہ تفسیر کی شکل میں بحمد اللہ آپ لوگوں نے اچھا لکھا ہے، اچھا پڑھا ہے اور اچھا سمجھا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی اس بات پہ کہ آن لائن میں الحمدللہ جب یہ بات ایک بار بتائی جا رہی ہے تو اس کو اتنی اچھی طریقے سے کیچ اپ کیا جا رہا ہے، حاصل کیا جا رہا ہے، اور اسے اپنی جو ہے زندگی میں اپنی نوٹ بک وغیرہ میں جو ہے اسے نوٹ کر کے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم لائیو جب پڑھاتے تھے تو ایک سے دو، دو سے تین بار بتانا پڑتا، اور باقاعدہ ان طالبات کو جو عالمیت اخیر کی طالبات ہوتی ہیں یا طلبہ ہوتے ہیں، ان کو جب ہم پڑھاتے تھے تو تین تین چار چار بار ان کو لکھانا پڑتا تھا۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے ایک بار میں لکھا، بہرحال آپ تو اس کا وہ ریکارڈنگ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بہرحال وہاں سے آپ بارہا سن سکتے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اپنے آپ لوگوں کے علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی آپ لوگ ایسے ہی جڑے رہیے، ہم ہر روز کچھ نہ کچھ آپ سے سوال کریں گے، اور اس طریقے سے سوال کر کے آپ کس سے پوچھیں گے۔ اور یاد رکھیے آپ سب میں جتنے لوگ ہیں یہاں پر موجود، ان میں دو سے تین چار لوگ صرف جواب ہمیشہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش سارے لوگ کریے، سارے لوگ ٹوٹا پھوٹا جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے سمجھا ہے وہ بیان کریے۔ معافی ضمیر کو ادا کرنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، انسان کو بولنا آنا چاہیے۔ اگر بولنا آ گیا اور اس طریقے سے اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں اپنی زبان میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ہماری سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو آج کے درس میں سب سے پہلی آیت ان سعیکم لشتا۔ ان بے شک کے معنی میں آتا ہے، یعنی ان کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ یہ ان جو ہے، ان ان لیکن لیتا لعل اور لیتا، ان کا ان، لیکن لیتا لعل، یہ حروف ہیں۔ یہ جب اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم جو اس کا ہوتا ہے ان کو یہ منسوب کر دیتے ہیں، ان کو نسب دیتے ہیں، اور انا اور انا وغیرہ کی جو خبر آتی ہے ان کو یہ رفع دیتے ہیں۔ انا انا کا انا لیکن لیتا لعل، یہ حروف جب اپنے اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو اس کے آخر والے حرف کو نسب دیتے ہیں، اور اس کی خبر کو کے اندر آخری والے حرف کے اوپر پیش آتا ہے۔ تو انا کا معنی بے شک۔ سعیکم، سعی، سعیون اصل میں کوشش کو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے، سعی یسعی سعین، سعی یسعی سعین کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، سعی یسعی سعین معنی کوشش کرنا۔ اور کم کے معنی تم لوگ، کم معنی تم، یہ مذکر جمع مذکر کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سعیکم، بے شک، سعیکم تمہاری کوشش۔ لام یہاں پر لشتا میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے،
لام یہاں پر کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے۔ شتا مانے ہوتا ہے مختلف، شتا مانے مختلف، اور یہ لشتا جو ہے یہ لام تاکید کا ہے، اس کا معنی البتہ کیا گیا ہے، اور شتا کا معنی مختلف، یہ انا کی خبر ہے، یہ انا کی خبر ہے۔ اور سعیا میں یا کے اوپر جو زبر آپ کو دکھ رہا ہے یہ انا کی وجہ سے ہے، انا کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب، اور لشتا جو شتا ہے یہ مرفوع حالت رفع میں ہے، یہاں پر آپ کو پیش نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ حالت رفع میں، کیوں؟ کیونکہ الف مقصورہ کے اوپر اس کا اعراب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ظاہر نہیں ہوتی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش، لا البتہ شتا مختلف ہے۔ اسی لیے مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے کا ترجمہ کرتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں کرتے، کبھی بھی ہوتے ہیں کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ اور کبھی بھی عربی کا ترجمہ اردو میں کرنا ہو تو خاص طور پر مبتدا خبر کا جب ترجمہ ہو رہا ہو تو مبتدا خبر کے ترجمے میں صرف ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر فعل ہے، اسم کے علاوہ فعل ہے تو پھر فعل میں ہوتا ہے، کھاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ہوتا ہے، کھاتا ہے، یہ سب آپ ترتیب سے دیکھیں گے تو اس میں فعل کے اندر ہوتا ہے، لیکن یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے، ہوتی ہے نہیں لکھا گیا ہے، ہوتی ہے ترجمہ نہیں کریں گے ورنہ غلط ہو جائے گا اس کا ترجمہ۔ جی، تو لفظی ترجمے کا بڑا اہم کردار ہے، لفظی ترجمہ اگر سمجھ میں آ گیا اور آپ نے چند آیتیں بھی اگر لفظی ترجمے کے طور پر صحیح طریقے سے ایک ایک حرف کو رک رک کر کے سمجھ لیا تو آپ دنیا کے بہت اچھے مفسر بن سکتے ہیں لفظی ترجمہ کرنے میں۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ ان کی تفسیر کو سنتے بھی ہوں گے، وہ جب بھی ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنا وقت دیتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر کافی لمبا غور فکر کرتے ہیں اور اس کو کئی اینگل سے، کئی علوم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ میں اس میں بالکل مطمئن ہوں تو پھر وہ قوم کے سامنے، عوام الناس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے عبارت کو سمجھنا اور سمجھ کے پھر اس کا لفظی ترجمہ، پھر اس کا سلیس ترجمہ کرنا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے امت کے اندر۔ تو اگر آپ کو یہ چیز آ گئی، یہ ملکہ، آپ کو یہ صلاحیت، یہ ایبیلٹی آپ کے اندر آ گئی تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب مفسر بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ان یقیناً بے شک کے معنی میں آتا ہے سعیکم، سعی مانے کوشش، کم مانے تم، یہاں پر تمہاری، یا سعیکم تمہاری کوشش، بے شک تمہاری کوشش، لشتا، لشتا میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، البتہ کے معنی میں، لشتا میں شتا کے معنی ہوتے ہیں مختلف، اشتاتن اس کی جو ہے نا جمع آتی ہے، شتا اشتاتن اس کی مختلف اس کی جمع آتی ہے، تو البتہ مختلف ہے، یقیناً بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتا یقیناً، البتہ مختلف ہے۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تھوڑا سا وقت لگے لیکن سمجھ کر کے پڑھیں گے تو یہ آپ کا سمجھ کر پڑھنا یہ آپ کے ہمیشہ زندگی کے لیے کافی ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر آپ ساری چیزوں کو خود بخود کرنے لگیں گے۔ لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اب جلدی میں کورس ختم کرنے ہیں اور جو ہے بات سمجھ میں آئی نہ آئی اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، تو اس طریقے سے میرا پڑھانا یہ مزاج نہیں ہے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آتا طالب علم کو، طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو، ہم آگے نہیں بڑھتے، یہ ہماری کوششیں رہتی ہے۔ چلے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان سعیکم لشتا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
بے شک تمہاری سعی کوشش لشتہ البتہ مختلف ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے. سلیس ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی یعنی بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ہوتی ہیں. کبھی تم نیکیاں کرتے ہو، کبھی تم برائیاں کرتے ہو، کبھی نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہو، کبھی برائیوں میں بالکل کم ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے اس کی وضاحت کی کہ تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، یعنی تمہارے اعمال اور تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں. سلیس ترجمہ: تمہارے اعمال اور تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ تو نیکیاں ہوتی ہیں جو تمہاری سعادت اور نیک بختی کا سبب بنتی ہیں، کچھ تو نیکیاں ہوتی ہیں جو تمہاری سعادت اور نیک بختی کا سبب بنتی ہیں، اور کچھ گناہ اور معاصی ہوتے ہیں، کچھ گناہ اور معاصی ہوتے ہیں جو تمہاری ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو تمہاری ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں. دیکھیے بڑی پیاری بات اللہ نے ذکر کی. کیا کہا؟ کہا کہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے سعادت اور نیک بختی کا سبب بنتی ہیں. ہماری بہت ساری، آپ نیک کام کریں گے، نماز پڑھنا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وضو کرتے ہیں، ٹھنڈے موسم میں وضو کرتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز میں لمبا قیام ہوتا ہے، امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، وہاں ٹھہر کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں. یہ ساری تو کوششیں تو ہیں، نیکیوں میں کوششیں ہو رہی ہیں. ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، گناہ انسان کسی بھی طرح کا کرے، اگر ایک آدمی بیٹھے بیٹھے صرف زبان ہلا کر گناہ کر رہا ہے، کسی کی چگل خوری کر رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے نا، چگل خوری کرنے کے لیے کوشش تو کر رہا ہے نا، تو اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری کوشش مختلف ہیں، یعنی اچھے کاموں کے لیے بھی کوششیں ہیں اور برے کاموں کے لیے بھی کوششیں ہیں. اچھے کاموں کے لیے کوششیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ممدوح اور پسندیدہ ہے، اور یہ سعادت اور نیک بختی کی دلیل ہے. اور برے کاموں کی کوشش، گناہوں کی کوشش، یہ تمہارے لیے، سب کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. اسی لیے کبھی بھی ہمیں برائی کی طرف ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بندہ عبادت کی لذت تبھی پا سکتا ہے جب وہ کلی طور پر حرام چیزوں کو چھوڑ دے. امام احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 50 سال عبادت کی. کتنے؟ کہا کہ عبدت 50 سنہ، 50 سال. میں آج بہت سارے ہمارے سلف کے اقوال پڑھ رہا تھا، اور انشاءاللہ ہو سکے گا تو میں وہ ترتیب دے کر کے، عربی میں تھے، اردو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کبھی زندگی رہے گی تو، اور اس کے اوپر ایک مستقل ایک عنوان قائم ہو جائے گا. تو میں پڑھ رہا تھا، اس میں شیخ ہمارے ایک سلف کا قول مجھے ملا، بڑا پیارا مجھے لگا اور بہت اہم قول ہے. کہتے ہیں، ان کا نام احمد ہے، احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ عبدت 50 سنہ، 50 سال میں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن مجھے عبادت کے اندر حلاوت، لذت، چاشنی، مٹھاس، سرور، سکون نہیں ملا. تو میں نے کیا کیا؟ کہا کہ ترکت معصیہ، میں نے معصیت کو چھوڑ دیا، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑا. جس دن سے میں نے نافرمانی کے کاموں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اندر لذت عطا فرمائی. تو انسان مختلف کوششوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نیکیوں میں کوشش، گناہوں میں کوشش. تو اللہ کہتا ہے کہ بندو، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یقیناً مختلف ہیں. ہم خود اپنے میں غور فکر کریں. یہ سب آیتیں پڑھانے کا مقصد، پڑھنے کا مقصد، خود ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی کوششیں صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں اللہ کی عبادت کے لیے لگتی ہیں، اور کتنی کوششیں اللہ کی نافرمانی میں لگتی ہیں. اگر زیادہ عبادتوں میں لگ رہی ہیں تو خوش رہنا چاہیے کہ یہ سعادت اور نیک بختی کی دلیل ہیں، اور اگر زیادہ تر
गुनाहों में लग रही हैं, ये हमारी कोशिशें, हमारा वक्त, तो अल्लाह से पनाह तलब करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हलाकत और बर्बादी का सबब है। आज मुसलमान हलाकत और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है, उसकी बुनियादी वजह गुनाहों से कसरत, गुनाहों की कसरत और गुनाहों से करीब रहना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान की इस आयत को सामने रख करके, जो आज आपने पढ़ा है, इसको सामने रख करके आप अपना मुहासबा करिए कि अपनी जिंदगी में हम कितनी ज्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं और कितना वक्त देते हैं, कितनी सआदतें और कितनी घड़ियां अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, और कितनी नेकियां करते हैं, कितनी कोशिशें हमारी होती हैं। अगर यकीनन अल्लाह के लिए कोशिशें हैं तो खुश हो जाइए, सआदतमंद इंसान हैं आप नेकबख्त इंसान हैं। लेकिन हमारी अगर कोशिशें बुराई में लगी है, गुनाह में, तो हम गुनहगार हैं। ऐसी सूरत में हम अल्लाह की नज़र में बुरे इंसान हैं, और शरीयत ये कहती है कि हलाकत तो बर्बादी हमारा सबब है। मुसलमानों की कसीर तादाद आज हलाकत तो बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, सिर्फ उसकी वजह यही है, कुरान न समझना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को ना समझना, उनके उसकी मुराद को ना समझना, मुरादुल्लाह को समझना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। इसलिए कल रात गुजरी, 2024 खत्म हो रहा था, और 2025 की रात, ये गुनाहों की रात, ये गुनाहों की रात, ये काफिर, ये मुशरिक, ये यहूद, ये ईसाई, ये क्रिश्चियन, ये ह्यूज, ये हिंदू, हमारे मुल्क में रहने वाले, पूरी दुनिया के रहने वाले, इस रात जो तहाशा करते हैं, जो बेहयाइयाँ करते हैं, जो अय्याशियाँ करते हैं, वो शबाब व कबाब की मजलिस जमाते हैं, और क्या समझते हैं कि हम जो है नए साल में दाखिल हुए तो खुशियों के साथ। आपने कितनी सआदतें और कितनी नेक बख्तियों को तुमने जाय कर दिया। अल्लाह के बंदो जरा सोचो, अल्लाह ताला कहता है, एक काफिरों की नहज पर मनहज पर चलना, इन यहूद और नसारा के रास्ते पर चलना, अल्लाह कहता है कि नबी, आप अगर उनकी मिल्लत में दाखिल नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये लोग आपसे भी खुश और राजी नहीं होंगे। तो मुसलमान क्यों उनके पीछे भाग रहा है? अल्लाह की पनाह तलब करें। और ये सब जो लोग एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं इस मौके पर, और न जाने क्या क्या करते हैं, ये सब गलीज और गंदी चीजें हैं, ये सब गुनाहों की कोशिश हैं। अल्लाह से माफी मांगिए, और गुनाहों की कोशिश खत्म करके नेकियों की कोशिश में अपना वक्त लगाए। सूरतुल लैल पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट आयत नंबर 4 पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, और निज़ामुल अवकात मुरतब करें कि हमें क्या करना चाहिए पूरे 24 घंटे में। मेरे पास एक बना हुआ है इस मुनासिबत से कि साल के इख्तिताम पर और नए साल के आगाज पर हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका पूरा एक निज़ाम और सिस्टम बना हुआ है, मैंने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हो सके तो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसी तरतीब से अपनी कोशिशें बताते रहिए, और अपनी कोशिशों को जारी रखिए नेकी के कामों में। ये आज का पहली आयत का खुलासा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाता है, फअम्मा मन अअता वत्तqa। फा ये पस के माना में आता है, फिर के माना में आता है। यहां पर जो फा है, ये अब आप वजाहत करने के लिए आ रहा है। जो साया यानी कोशिश जो होती है लोगों की मुख्तलिफ, वो क्या क्या है, वो अब यहां से तफसील जिक्र की जा रही है। अम्मा माने रहा, अम्मा माने उर्दू में कहा जाता रहा, ये तंबीह के लिए, ये हुरूफ तंबीह हैं, ठीक है। फअम्मा तो रहा, मसला यहाँ लेकिन का तर्जुमा किया है, लेकिन तर्जुमा लेकिन का यहाँ पर बात मैं समझता हूं ये सही नहीं है। रहा का तर्जुमा ये सही है। बस अम्मा रहा उन लोगों का मसला, मन जो, मन माने जो, आता, आता माने देना, आता युअती इताअन के माने देना, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है। वत्तका, वाव यहाँ पर अत्फ, वाव आतिफा है, जिसके माने यहाँ पर और ही के माने में है, और आतिफा यानी जोड़ता है। आता एक फेल है और इत्तका एक फेल है, दो फेलों को, दो इसमों को जोड़ने के लिए वाव वगैरह जो आतिफा होते हैं वो आते हैं। तो वाव और के माने में, इत्तका यत्तकी, इत्तिकान के माने क्या होता है, डरना, खौफ खाना, मुत्तकी परहेजगार बनना, ये सब माने में आता है। इत्तका माने डरना, खौफ खाना। तो अल्लाह ताला ने कहा फअम्मा, बस अम्मा रहा, मन वो जो, आता जिसने, आता माने जिसने दिया, वत्तका और जो डरा। क्या दिया, क्या डरा, ये लफ्जी तर्जुमा मैंने अभी आपको बताया।
تو اب اس کا سلیس ترجمہ کہا، پس جس نے اللہ تعالی کے لیے اپنا مال دیا، اعطا، بس رہا وہ شخص جس نے اللہ تعالی کے لیے مال دیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک بات، واتقا، اور تقوا کا راستہ اختیار کیا، تقوا کا راستہ اختیار کیا، تقوا کی راہ اختیار کی، یہ سریح ترجمہ۔ رہا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوا کی راہ اور تقوا کا راستہ اپنایا، اختیار کیا، وصدق بالحسنى، صدقہ کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، صدقہ باف تفعیل سے، صدق یصدق تصدیقاً، جس کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی کو سچا قرار دینا، کسی کو سچا قرار دینا، اسی سے صدیق آتا ہے لفظ، ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، ان کا لقب صدیق پڑھانا کیوں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، آج رات میں نے ایسا ایسا، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں نے یہ چیزیں دیکھی۔ تو جب یہ بات ابو جہل کو پہنچی تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، اور کل تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی اور رسول، اور اب ایسی باتیں کر رہا ہے جو بالکل ممکن نہیں، دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین کا سفر کیا، پھر وہاں پر امامت کرائی، پھر میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد دوسری رات میں نیچے بھی آ گیا۔ یہ تو عجیب بات کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل یہ کہتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکائیں گے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا کہ ابو بکر، یہ بات بتاؤ کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے اور ایک رات میں نے آسمان کا سفر کیا ہے، یہ کیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ پہلے تو کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن کہا کہ جب ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ایسا کیا، تو کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، ابو جہل بھاگا اور کہتا ہے کہ یہ تو عجیب، اس کے اندر محبت داخل ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو تصدیق کی گئی، یہ خبر کی جو تصدیق کی، اور آپ کی جو تصدیق کی حضرت ابو بکر صدیق نے، اسی وقت سے ان کا نام صدیق رکھا گیا، یا ان کا لقب صدیق رکھا گیا۔ اور صدیق بھی کون سے؟ صدیق اکبر بولا جاتا، اکبر مانے سب سے بڑا، صدیق اکبر یہ سب سے بڑے تصدیق کرنے والے تھے، اتنی بڑی خبر کی تصدیق کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال لفظ صدقہ سے یہ بات نکلی اور بات کہیں اور چلی گئی، تو صدق یصدق تصدیقاً کے معنی تصدیق کرنا، بالحسنہ میں با سے کے معنی میں، صدقہ با کے ساتھ، با کے سلے کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اصل با کا معنی تو سے ہوتا ہے، یہ حرف جر ہے، اور صدقہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو سلا بولتے ہیں، با کے سلے کے ساتھ آتا ہے صدقہ۔ الحسنہ کے معنی ہوتا ہے نیکی، الحسنہ اس کی جمع آتی ہے حسنات، حسنہ کی جمع کیا آتی ہے؟ حسنات۔ حسنہ یہ مؤنث ہے، حسنہ مؤنث کا وزن فعلا کے وزن پر ہے، حسنہ معنی نیکی، اور حسنہ کے معنی اچھی بات، حسنہ کے ایک معنی ہے جنت، قرآن نے کہا حسنہ ان کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لائے عمل صالح کریں گے ان کے لیے حسنہ ہے، تو حسنہ جنت کو بھی کہا گیا، تو نیکی، اچھی بات، جنت، یہ سب معنی میں حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر اچھی بات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس انسان نے حسنہ یعنی نیک، اچھی بات کی، نیکی کی تصدیق کی،
وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی اس نے تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فا مانے یہاں پر تفسیر کے معنی میں پس، تو کے معنی میں. سین اصل میں یہ نویسرو ہے، یسرا یویسرو سے نویسرو، یسرا یویسرو سے نویسرو کہ جمع متکلم فعل مضارع معروف جمع متکلم کیسے گا؟ یسرا یویسرو سے نویسرو، اس کا جمع متکلم کیسے گا جس کے معنی ہوتے ہیں آسان کرنا. اور فا تو کے معنی میں، اور سین جو ہے آپ جانتے ہیں سین سوفا قد، میں نے کل بتایا تھا، کل آپ لوگوں کو نہیں بتایا، معاف کیجیے گا. تو سین سوفا قد یہ فعل کی علامتیں ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں عن قریب. سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عن قریب. اور سین جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، یعنی فعل کے اوپر ہی داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ فعل ہوگا. کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک کلمہ اسم ہوتا ہے، ایک کلمہ فعل ہوتا ہے، ایک کلمہ حرف ہوتا ہے. تو جب بھی کبھی آپ کو سین یا سوفا یا قد کہیں پر نظر آئے، اس کے بعد والا ہمیشہ فعل ہوگا، کبھی اسم اور حرف نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. فَسَ تو ان قریب، نُيَسِّرُهُ ہم آسان کریں گے، ہو اس کو، یعنی اس کے لیے، اس بندے کے لیے. لِلْيُسْرَى، لِل لام کے لیے کے معنی میں، لِل میں لام کے لیے، یسرا کے معنی آسانی، یسرا کے معنی آسانی، یسرا معنی آسانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم انہیں آسانی دیں گے یا آسان راستہ عطا کریں گے، یا ہم سہولت دیں گے اسے آسان راستے کے لیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم انہیں یعنی اس شخص کو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور اچھی اور نیکی کی باتوں کی تصدیق کرے گا، ایسے شخص کے لیے ہم آسان راستہ بنا دیں گے، یا ان کے راستے میں، ان کی زندگی میں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائیں گے. تو یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے تینوں آیتوں کا کیا ہے. اب میں سلیس ترجمہ تینوں آیتوں کا کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس رہا وہ شخص جس نے اعطا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا. یہاں پر مال سے مراد قیمتی حلال مال ہے. حرام مال جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو بھی حلال مال، قیمتی مال، خالص مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقا اور اللہ سے ڈرتا ہے. خوف، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑی پیاری تقوی کی تعریف ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے. اور زندگی میں ہمیشہ تقوی کو کس کو کہتے ہیں یہ آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ مومنوں سے، ہم سب مومن ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے. دیکھیں قرآن کی بہت سی آیتوں میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہاں پر کافروں سے خطاب نہیں کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے نہیں کہہ رہا، مشرکوں سے نہیں کہہ رہا، عیسائیوں سے نہیں کہہ رہا، ہم سب مسلمانوں سے کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ جس کی بنیاد پر آپ پوری طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. اس کی ایک مثال انہوں نے دی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے اور راستہ اتنا تنگ ہے، اتنا تنگ ہے، چھوٹا ہے، اور دونوں طرف راستے کے دونوں کناروں پر لمبی قطار کانٹوں کی لگی ہوئی ہے. دونوں طرف کانٹے ہیں اور بیچ میں انہیں چلنا ہے، اور وہ راستہ بھی تنگ ہے.
اب وہ کیسے چلے گا آپ بتائیے؟ وہ اپنے دامن کو بچا بچا کر چلے گا، اپنے کپڑے سنبھالے گا، اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ کہیں کانٹے اس کے کپڑے میں نہ لگ جائے، کہیں کانٹے اس کے پیر میں نہ لگ جائے، کہیں کانٹے اس کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، کہیں اس کے بدن کو نہ چھو لے۔ کس قدر وہ بچ بچا کر کے اس راستے سے نکلے گا۔ کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہی ہے۔ تقوی کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ مثال سمجھ لو کہ ایک انسان دنیا کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں نیکیوں کے راستے بھی بہت تھے، وہ ہدینہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نیکیوں کا راستہ، اور یہ برائیوں کا راستہ، یہ گناہوں کا راستہ ہے۔ تو اس جو گناہ کا جو راستہ ہے، ان سے پوری طریقے سے بچ بچا کر کے اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے مسائل کو، اپنے سب چیزوں کو بچ بچا کر رکھنا، ان گناہوں کی زندگی سے، غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یہ کتنی جامع تعریف ہے، آپ شاید اس سے پہلے نہ سنے ہو۔ اگر آپ نے سن لیا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے اور زندگی میں اس تقوی کو پیدا کیجئے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہی ہے، اس کو سمجھنے کا مطلب یہی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رہا وہ لوگ، وہ شخص یا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، واتقا، اور پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، وصدق بالحسنی، اور نیکی کا کی تصدیق کرتے ہیں۔ نیکی کی تصدیق یعنی اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں، یا جنت کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں نے تین معنی بتائے حسنہ کی: اچھی بات، نیکی، اور حسنہ کی معنی جنت۔ ان تینوں چیزوں کی تصدیق کرتا ہے وہ شخص، وہ صدق بالحسنہ، وہ حسنہ کی، اچھی بات کی، نیکی کی، جنت کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے عن قریب ہم اس بندے کے لیے دنیا کے اندر، آخرت میں، ہر جگہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، اپنی بہت ساری تکالیف کو پیش کرتا ہے نا، مسائل پیش کرتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، میری زندگی میں یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، راستہ نہیں سمجھ میں آتا نکلنے کا۔ اللہ کہتا قرآن پڑھو، قرآن کے اندر اللہ نے آسانیاں پیدا کرنے کا راستہ بتایا۔ اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ تقوی کی زندگی تو گزار کے دیکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھیں، حسنہ، اچھی بات، نیکی کے کام اور جنت کی تصدیق کر کے تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس کا لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ ہے، اور میں آپ کو سرسری طور پر اس کا خلاصہ یعنی اس کی جو تفسیر ہے میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ جی، مومن کافر، صالح طالح، نیک بد کے انجام میں جو فرق ہے جسے اوپر بیان کیا گیا، اس کی مزید تشریح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مال پر عائد کردہ حقوق کو ادا کیا۔ یہاں مال خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ بتا رہے تھے مفسرین کہ جس نے مال پر عائد کردہ حقوق کو ادا کیا، یعنی زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور دیگر خیرات کے کاموں میں اسے خرچ کیا، اور تقوی کی راہ اختیار کی، اللہ پر ایمان لایا، اس کی بندگی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، محرمات یعنی حرام چیزیں، معاصی یعنی گناہ، محرمات اور معاصی سے بچتا رہا، اور اس بات پر یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اس کے عوض اور بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ، تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا عوض اور اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، تو اپنی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ایسے آدمی کے لیے ان نیک کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ ہم یہ سارے کام جو کرنے کا ارادہ رکھتے جو کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے دنیا میں ہم ایسے آدمی کے لیے ان نیک کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں جو ہماری رضا اور خوشنودی کا سبب ہوتے ہیں، اور آخرت میں اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو اپنے مال سے اللہ کے عائد کردہ حقوق کو ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اور اپنے مال اور اولاد اور جاہ و حشمت کے نشے میں نیک اعمال کر کے ہماری قربت حاصل نہیں کرتا، اور اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ ہماری راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا عوض اور بدلہ ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں، تو ہم اسے ان برے اعمال کی راہ پر لگا دیں گے جو دنیا میں ہماری ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ دراصل آگے والی جو آیتیں ہیں 6 کے بعد کی، 7 کے بعد کی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہاں سے اس آیت کی تفسیر ہے، کہاں سے؟ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کہاں تک لکھنا تھا؟ یہاں تک آج کے تفسیر کے لیے، کہ آخرت میں اسے ہم جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں تک آج کی تفسیر ہے، جو تینوں آیتوں کی ہم نے پڑھی ہیں، فاما من آتا سے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تک، یہ تمام آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اصل پیغام میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ان سعیکم لشتیٰ، پھر اپنی زندگی کا شیڈول بنائیے، ترتیب بنائیے، نظام الاوقات بنائیے۔ آپ سب دنیا کے اندر سب سے قیمتی لوگ ہیں۔ اس وقت آپ جس جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے علاقے میں سب سے قیمتی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کہیں پر بزی ہیں، کوئی کھانے میں، کوئی پینے میں، کوئی سونے میں، کوئی موج مستی کرنے میں، کوئی گھومنے میں، کوئی کہیں پر، کوئی کہیں پر، لیکن آپ اللہ کے دین کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت، آپ اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، آپ دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ابتغاء بھی آیا ہے، یبتغی بھی آیا ہے، کہ جو دین کے راستے کو اپناتا ہے، دین کے راستے کے لیے تڑپ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم سب کے لیے علم دین کو سیکھنا یہ جنت کے راستے کو آسان کرنے کا سبب ہے، اس لیے اس راستے کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، جب پہلی میٹنگ تھی، پہلا میرا درس تھا، کہ ایک ماں کی گود سے لے کر کے لحد یعنی قبر تک ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک مومنہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم کا خاتمہ صرف فراغت پہ نہیں ہوتا، اور علم کا خاتمہ شہادت اور شہادہ اور سرٹیفکیٹ پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آخری دم تک رہتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس کی کل تیاری کر کے لائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔